اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فیکم رسول، کیا وہ آیت سورہ جمعہ کی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اساتذہ کرام، علماء ذوی الاحترام، آپ حضرات کے سامنے ناصح کی حیثیت سے بیٹھنا میرا منصب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذاکرے کی نشست ہے جس میں ہمیں اور آپ کو مل کر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے اور اس کو دیانتداری کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرنا ہے۔ علماء کی جماعت نائبین رسول کہلاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کہلاتے ہیں۔ نیابت کس چیز میں ہے اور یہ وراثت کس چیز کی ہے؟ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 اہم مقاصد بیان فرمائے ہیں: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ جو منصب اور جو کام اصل اور مورث کا تھا، وہی کام اور وہی ذمہ داری ان کے وارثین کی ہے۔ جو علم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ وراثت میں چھوڑا اور خود ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ علم جب وراثت میں ملا ہے تو اپنی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ملا ہے، مسئولیت کے ساتھ ملا ہے، اور مسئولیت یہی ہے کہ جس علم کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے جو کام انجام دیا وہی کام آپ کے نائبین و وارثین کو بھی کرنا ہے۔ اللہ نے ہمارے کام کو بہت مختصر اور محدود کر دیا ہے، اگرچہ ذمہ داری پورے معاشرے کی ہے، پوری بستی کی ہے، پوری امت کی ہے، لیکن براہ راست ہمارا تعلق طلبہ کی جماعت سے ہے۔ اس لیے جو وراثت اوپر سے ملی ہے اس کو پوری حفاظت کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ آگے کو منتقل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال تو یہ کیا تھا کہ الا هل بلغت؟ صحابہ نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، تم تک جو بات پہنچی ہے اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جن تک نہیں پہنچی ہے۔ اور یہی ہر طبقے کے علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بعد والی نسل تک اس علم کی کو اسی شکل کے اندر پہنچائیں۔ اور اس میں جہاں ایک طرف
علم میں تحریف، انتحال اور تغییر سے حفاظت کرنی ہے، جس کا تذکرہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأویل الجاہلین وانتحال المبتلین۔ یہ جو حدیث ہے جس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان سے علم کی حفاظت کرنی ہے، یہ عمل بھی ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ وہ علم صحیح منتقل ہوتا رہے گا۔ اس علم کو آگے پہنچانا دیانتداری کے ساتھ نائبین رسول کی ذمہ داری ہے۔ جو منصب آپ کو بیان کیا گیا اس میں جہاں تعلیم کتاب و حکمت ہے وہیں تزکیہ بھی ہے، یعنی علم سے اپنے مخاطبین کو، اپنے طلباء کو، اپنے زیر درس بچوں کو آراستہ کرنا، ان تک اس علم کو پہنچانا۔ دوسری طرف تزکیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق، آداب کے لائن کی جو چیزیں سکھلائی ہیں، جو مأمورات ہیں اور جو منہیات ہیں، ان کے ساتھ اپنے بچوں کو مأمورات سے آراستہ کرنا، منہیات سے بچانا، اخلاق فاضلہ اور اخلاق عالیہ کا پیکر بنانا اور اخلاق رذیلہ سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا اور جہاں ضرورت ہو اس کی اصلاح کرنا۔ اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت میرے بھائیو اس بات کی ہے کہ ہم خود عملی نمونہ بنیں، اس لیے کہ صحبت سب سے زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے۔ استاد، شاگرد اپنے استاد کا رنگ پکڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لم تقولون ما لا تفعلون کا مصداق بن جائیں۔ اس لیے جو بات ہم اپنے طلباء سے کہیں خود اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے اس کو ظاہر کریں۔ اگر ہم بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پابندی سے تم کو نماز پڑھنی ہے، تو ہر استاذ کو صف اول میں نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرنی چاہیے، تو ہمیں بھی اپنے اوقات کی حفاظت اس طرح کرنی چاہیے کہ طلبہ اس کو محسوس کریں۔ اگر ہم طلبہ کو مکلف کرتے ہیں کہ پورا مطالعہ کی تیاری کے ساتھ درسگاہ کے اندر آؤ، تو اس سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو سبق ہم کو پڑھانا ہے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اس کا مکمل مطالعہ کر کے آئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے نادان ہیں، وہ فوراً محسوس کر لیں گے کہ ہوائی اڑ رہی ہے کہ تیاری کر کے استاد بیٹھے ہیں۔ اس لیے دونوں چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو ہم ان کے اوپر نگاہ رکھیں، ان کی جہاں کوتاہی محسوس ہو اس کی نشاندہی کریں، دوسری طرف یہ کہ خود ہم بھی اس کا پیکر بننے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو درست رکھیں، اپنے معاملات کو درست رکھیں اور پوری ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ طلبہ کے ساتھ محنت کریں۔ ابھی 2 دن پہلے میں ایک پروفیسر صاحب جو عالم بھی ہیں ان کا بیان سن رہا تھا ریکارڈ میں۔ طویل زندگی انہوں نے گزاری ہے تدریس کی۔ وہ کہتے تھے کہ 2 چیزیں اگر ہم اختیار کر لیں، ایک محنت اور ایک محبت، اپنے کام کے ساتھ دیانتداری سے ہم جڑ جائیں، پوری محنت جتنی مطلوب ہے وہ کریں، دوسرے طلبہ کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہو، محبت ہو، جیسے اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ان کی خیر خواہی ہوتی ہے، دل سوزی کے ساتھ ان کی اصلاح کی باپ کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ صرف ڈیوٹی انجام نہ دیں، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی صرف کوشش نہ کریں، بلکہ ہمارے دل کے اندر کڑھن ہونی چاہیے کہ جن بچوں کو ان کے ماں باپ نے اپنے سے جدا کر کے ہمارے پاس بھیجا ہے علم کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرنے کے لیے، ہم پوری توجہ دل سوزی کے ساتھ ان کو ان چیزوں کا پیکر بنائیں، ان کے اخلاق کو بھی درست کریں، ان کے معاملات کو بھی درست کریں، ان کے اور اسی طریقے سے تعلیم کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا انجام دیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت کے بعد 2 حدیث بھی پڑھی آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں اپنے بعثت کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، وہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے تتمیم مکارم اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کو قرآن کی آیت میں یزکیہم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ آج ایک کمی ہو گئی ہے عام طور سے مدارس کے اندر، اللہ معاف فرمائے، کہ ہر آدمی اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتا ہے، طلبہ کی نظر میں برا نہیں بننا چاہتے، سب خوش رہیں، ان کی کمی کوتاہی کو دیکھنے کے باوجود اس سے صرف نظر کرتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ جب تک یہ جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا کہ ہماری یہ دونوں ذمہ داری ہے، ان کی تعلیم بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کی تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس وقت تک آدمی پوری بشاشت کے ساتھ اور پورے انبساط قلب کے ساتھ اس ذمہ داری کو انجام نہیں دے سکے گا۔ اگر کتاب پوری محنت سے پڑھا دی لیکن ان کے اخلاق کو درست نہیں کر سکے، ان کو آداب نہیں سکھا سکے، تو ہم نے آدھی ذمہ داری ادا کی، آدھی کے اندر ہم نے کوتاہی کی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کے لیے خود ہمیں بھی دونوں کام کرنا پڑے گا، ایک طرف بھی یہ کہ تعلیم کے سلسلے میں، تدریس کے سلسلے میں جتنی محنت کی ضرورت ہے اس کو ہم پورے طور سے اتنی محنت کریں، دوسری طرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو اخلاق نبوی کا نمونہ بنائیں، اپنی وضاقتہ، اپنی نشست و برخاست، اپنی گفتار رفتار، اپنے تمام معاملات ایسے رکھیں کہ ان کے ذریعے سے سیکھا جا سکے کہ یہ نابین رسول ہیں، ان کے اسوہ کو دیکھ کر ہمیں اسوہ اپنانا ہے۔ ایک صحابی کے پاس ایک تابعی آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار اور آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا تعریف ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہا اچھا تو جب وہ صبح کو گھر سے نکلیں تو تم ان کے ساتھ ہو لینا اور ان کے ہر عمل کو غور سے دیکھنا، کیسے چلتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہر عمل کو غور سے دیکھنا اور یہ سمجھ لینا کہ جیسے وہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی کرتے تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں صحابہ کا قول ہے یہ کہ ان اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم دلن و سمتن و حدین ابن ام عبد او کما قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چال ڈھال طور طریق ہر اعتبار سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ امر ان کا بتکلف نہیں تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے کو ڈھال لیا تھا کہ بلا ارادہ بلا تکلف ان کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ ہم پچھلے زمانے کے اندر آئے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، صحابہ کرام کو نہیں پایا، لیکن اپنے اساتذہ کو تو پایا ہے۔ اور یہ وراثت جو منتقل ہوئی ہے، علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی منتقل ہوئی ہے، تو جو کچھ ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو جس طرح دیکھا ہے اس کا نمونہ بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔